ناظرین، ایران پر حملے کے حوالے سے ایک بہت بڑی بریکنگ ہے اور بڑی صورتحال ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے، اور آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے، وہ اسکرین پہ دیکھ لیے ہوں گے کہ ٹرمپ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ اور کیوں اترا ہوا تھا؟ یہ کون سی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ کس نے کیا کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت بڑی پریشانی ہے اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے؟ وہ کون سا فیصلہ، یہ بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ نے جتنا اسلحہ لے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا وہ ایران کو عراق بنانا چاہتا ہے؟ اور پھر یہ کہ حملے کی کوئی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور جو امریکی میڈیا کے ذریعے کروائی جا رہی ہیں، یہ دراصل دھوکہ ہے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ حملہ ناگزیر کیسے ہو گیا، کیوں حملہ ہونا چاہتا ہے، کیوں حملہ کروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ چنیدہ لوگ، کچھ چنیدہ سے مطلب یہ کہ کچھ خاص لوگ کیوں یہ حملہ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہر صورت ایران پر حملہ ہو؟ تو ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ 10 دن بعد ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس میں مذاکرات اگر ناکام ہوئے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ 21 فروری کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ 21 فروری ہفتے کے روز وہ چاہ رہے ہیں کہ حملہ کر دیا جائے۔ اب اس پہ کچھ لوگوں کا، سادہ دل لوگوں کا، سادہ لو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ رمضان میں حملہ نہیں کرے گا۔ رمضان المبارک ہے اور مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اور یہ روزے تو تمام امتوں پہ ہیں، ان کے اپنے روزے، ان کرسچنز کے اور ان یہودیوں کے بھی اپنے روزے ہوتے ہیں، تو یہ سب اپنے روزوں کا احترام کرتے ہیں، تو شاید یہ رمضان المبارک کا احترام کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو دہرا دوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ انہوں نے کبھی بھی رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا احترام انہوں نے کیا کرنا جو مسلمانوں کے معصوم لوگوں کے خون بہانے کا احترام ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارے کے سارے درندے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو اور وقتی مفادات کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک ہی تھا 2003 میں، مارچ 2003 میں، آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا تھا۔ اور پھر رمضان المبارک ہی تھا جب صدام حسین کی گرفتاری ہوئی تھی، اور رمضان المبارک ہی تھا جب لیبیا کے کرنل معمر قذافی کو قتل کیا گیا تھا، امریکیوں نے قتل کیا تھا، اس کو مارا تھا۔ اور افغانستان پر 3 حملے 2001، 2010 اور 2011 میں رمضان المبارک میں کیے گئے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ شام، یمن پر فوجی کارروائیاں یہ رمضان المبارک پر کے ہوتے ہوئے کرتے رہے، اور اب یہ ایران پر بھی انہوں نے رمضان المبارک کو ہی چنا ہے۔ تو یہ روزہ داروں کو، اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے قریب لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان پہ اللہ کا عذاب تو آئے گا، اور آ بھی رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آ نہیں رہا، آ بھی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تک تو غالب ہیں، لیکن آخر میں تو اللہ کی ذات ہی غالبانی ہے۔ اب میں ان کے غالب ہونے کی کہانی میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بڑا اسلحہ اس وقت جمع کر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ اس سے کر لیں کہ امریکہ نے اب تک اس علاقے میں، مڈل ایسٹ میں، اپنا اسلحہ لانے کے لیے 193 ملٹری کارگو کی فلائٹس کی ہیں۔ اس کے ملٹری کارگو جہاز، بڑے جہاز جو ہوتے ہیں جس میں ملٹری کا ساز و سامان اور طیارے اور میزائل اور ڈرونز آتے ہیں، لاد کے یہ لاتے ہیں، اس 193 فلائٹس لی ہیں۔ تو کتنا اسلحہ لے کے آیا ہے، اور جو وہ کتنا اسلحہ ہے اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے اس علاقے میں، مشرق وسطیٰ میں 150 کارگو جہاز اس کے آئے ہیں، مختلف بیسز پہ اترے ہیں، اور اس میں سب میرینز یعنی کہ آبدوزیں، جدید آبدوزیں ہیں جو سمندر میں انہوں نے پہنچائی ہیں۔ تھارڈ سسٹم جو ایئر ڈیفنس سسٹم وہ لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے آئے ہیں۔ یو ایس فورڈ بحری بیڑا آیا ہے، یو ایس ایس ابراہم لنکن بحری بیڑا آیا ہے، F-35 جدید ترین طیارے، F-15 جدید ترین طیارے، لڑاکا طیارے، میزائل لانچرز، ڈرونز، جاسوس طیارے،
B-52 اور B-2 آپ کو پتہ یہ وہ طیارے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ہیوی اور تباہی پھیلانے والے بم جو ہیں وہ پھینکتے ہیں، اور انہوں نے پچھلی دفعہ ایران پر پھینکے بھی تھے نتنز اور اصفہان کے علاقوں میں. کہتے ہیں ہم نے بڑی تباہی کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں وہ تباہی نہیں ہوئی جو یہ کہہ رہے تھے. بہرحال اتنی زیادہ تباہی کا سامان انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عراق کی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، عراق کی طرح ایران کو ادھیڑ کے رکھ دینا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عراق جو کتنا طاقتور ملک تھا، کتنا امیر ملک تھا، کتنے خوشحال لوگ تھے، کتنے مخیر لوگ تھے، آج کیا حالت ہے ان کی، آج کہاں پہ وہ کھڑے ہیں. پورا ملک جو ہے جنگ زدہ ہے، وہاں پہ آج تک کوئی سٹیبل حکومت نہیں بن سکی، لوگ اپنے وسائل سے اب تک فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور اب وہاں غربت کا بسیرا ہے. تو یہ حالت یہ کر دیتے ہیں، اور یہ ایران کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب وہاں پہ جو امید ہے اور جس سے ان کو خوف ہے وہ ہے رشیا کا اور چین کا. ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کا جو ڈومز ڈے ایئر کرافٹ وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور ڈومز ڈے جو ہے یہ دو ملکوں کے پاس ہے، روس یا امریکہ کے پاس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے جب یہ موو کرتا ہے، جب آتا ہے. اس میں بہت سا سامان ہوتا ہے جو بیسیکلی سارا ایک کنٹرول روم آپ کہیں کہ وہ جنگ کا ہوتا ہے، اور جس سے پوری جنگ جو ہے وہ لڑی جاتی ہے. تو یہ اس وقت دیکھا گیا ہے کہ ایران میں موجود ہے. اب صورتحال جو آپ کے سامنے میں اصل میں جو بڑی خبر میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے ایسا کہ جس سے تھرتھلی مچ گئی ہے، اس سے بھی پہلے ایک خبر یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ماہرین جس پہ بات کر رہے ہیں اور سمجھدار لوگ، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کیوں ناگزیر ہوتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے، حالانکہ امریکہ کو پوری طرح خدشات کا بھی پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے. کیوں کہ یہ تو ایران کی بقا کا مسئلہ ہے. اسرائیل کے لیے تو یہ شرارت ہے، امریکہ کے لیے تو یہ اسرائیل کا پٹھو کے طور پہ استعمال ہونا ہے اور کسی کو نیچا دکھانے کی بات ہے. لیکن ایران کے لیے تو یہ سروائیول کی جنگ ہے، اس کی تو بقا کا مسئلہ ہے. تو وہ تو آخری اپنے ہتھیار تک، آخری سانس تک، آخری فوجی تک وہ لڑے گا. تو وہ لڑے گا تو لے کے مرے گا. تو جن کو لے کے مرے گا ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. ابھی ایک امریکی ماہر کا میں تجزیہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ 12 دن کی جنگ میں اسرائیل کا 6% حصہ تباہ ہوا ہے، تباہ مکمل. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہوتی ہے اور یہ 1 مہینہ لے جائے گی، بڑا بھی یہ زور لگائیں گے تو پھر بھی 1 مہینے تک یہ لے جائے گی، تو پھر اسرائیل کی تباہی تو پھر ہے ہی ہے اس میں. لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں اس قدر خطرات اور خدشات کے باوجود؟ اس لیے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں، یہ جو جیفری ایپسٹین ایک موساد کا ایجنٹ تھا، پتہ ہے آپ کو اس سکینڈل کا، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، پوری دنیا کا سکینڈل ہے، جس میں یہ دراصل یہ ایک جنسی ایک چکر بنایا گیا تھا، جس میں معصوم بچیوں کو اٹھا کے، چھوٹی عمر کی بچیوں کو اٹھا کے تو ان سے جنسی عمل کروایا جاتا تھا زور زبردستی. دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہوتے تھے اس میں، دنیا کے مشہور ترین لوگ اس میں شامل تھے، دنیا کے جو امیر ترین لوگ اس میں شامل تھے. ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے، اور پھر اس کی فلمیں بنی، پھر اس کا سارا ریکارڈ ہے. پھر ان میں سے کچھ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو انہوں نے ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا ان لوگوں نے. یہ لوگ ہیں، یہ انسان ہیں. اب ان کے نام آ گئے ہیں، ان کی فلمیں سامنے آ گئی ہیں. اس ظلم و بربریت کی اور اس درندگی کی، اور درندے بھی ایسے شاید نہیں کرتے ہیں، تو ان کے چہروں سے نقاب الٹنے شروع ہوئے ہیں. ان ای میلز کے ذریعے جو اس نے کی ہوئی ہیں، اس جیفری ایپسٹین کو خود تو مر گیا، پروڈیوسر تھا، ایک فلمی پروڈیوسر ہالی ووڈ کا، لیکن اب وہ جو پیچھے داستانیں وہ چھوڑ گیا ہے، وہ سب کے لیے تباہ کن ہیں. اور اس کو بچانے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ دنیا اس کی طرف، ابھی اینڈریو، شہزادہ اینڈریو برطانیہ کا پکڑا گیا، ابھی اسی کیس میں پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے. بادشاہ کا بھائی ہے، چارلس کا بھائی ہے، بادشاہ برطانیہ کے بادشاہ کا، لیکن اس کو پکڑ لیا ہے. اور وہ اس نے، بادشاہ نے بھی کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے، پھر قانون یہی کہتا ہے تو کر لے، قانون اپنا رستہ لے. تو یہ سب کچھ، یہ چہروں سے یہ نقاب، یہ ٹرمپ اس میں شامل ہے، اترنے والے ہیں. اس لیے بھی یہ اشرافیہ، دنیا کی اشرافیہ، دنیا کی ایلیٹ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ہو تاکہ توجہ ہٹے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا اس کیس پہ.
تو یہ ایک ریزن بھی ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو آخر پہ، وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے انکار کر دیا ہے اپنی بیسز دینے سے امریکہ کو۔ بہت بڑی خبر ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ اس کی رائل ایئر فورس کی کوئی بیس امریکہ کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی جس سے وہ ایران پر حملہ کر سکے۔ اور اس میں یاد رکھیے گا، صرف برطانیہ کے اپنے اندر کی ایئر بیسز شامل نہیں ہے، اس میں ڈیاگو گارشیا بھی شامل ہے۔ اور یہ وہ ایئر بیس ہے جہاں سے امریکہ کا سب سے بڑا اسلحہ جہاں سے موو ہوتا ہے۔ B-2 اور B-52 اڑتے ہی وہاں سے، پچھلی دفعہ بھی وہاں سے اڑ کے اس نے حملہ کیا تھا۔ ڈیاگو گارشیا جو ادھر فلپائن کے پاس ہے، یہ جزیرہ ہے اور یہ برطانیہ کا ملکیت ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو بیس ہے وہ بھی برطانیہ کی ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا ہے وزیر اعظم نے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے امریکہ کے اندر۔ لنڈسے گراہم جو ان کا سینیٹر ہے، وہ باقاعدہ اپیلیں کر رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں، میرے جو دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، وہ ہم سے اب اس حد تک دور نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اور باقی سارا نیٹو جو ہے وہ امریکہ سے اس وقت ہٹ گیا، پیچھے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا تم نے خود کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے کچھ بھی، کیونکہ اس نے نیٹو سے ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن برطانیہ نے تو 2 قدم آگے جا کے اپنے ایئر بیسز دینے، کیونکہ برطانیہ ہمیشہ نیٹو میں بھی سب سے آگے، دوسرے نمبر پہ برطانیہ ہی ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے کندھے سے کندھا ملا کے۔ جب عراق پر حملہ ہوا، جب لیبیا پہ حملہ ہوا، جب افغانستان پہ حملہ ہوا، تو یہ برطانیہ ساتھ ساتھ ہوتا تھا، قدم سے قدم ملا کے یہ سارا ظلم و بربریت کرتے تھے۔ لیکن اب وہ پیچھے ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے پوری گیم کا پانسا بھی پلٹ سکتا ہے۔ اس پر اور باقی اوورال باقی جو تفصیلات ہوں گی میں ان کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔